اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیں۔ روزہ کسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ شریعت کی اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کرتے ہوئے کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھے، اس کا نام روزہ ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کرتے ہوئے اپنے آپ کو 3 کاموں سے روک کے رکھنا، کھانا پینا اور مباشرت، اس کا نام روزہ ہے۔ تو ابتدا روزے کی ہوگی صبح صادق سے، انتہا کس پہ ہوگی؟ غروب آفتاب پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے ہوئے ہیں۔ ہم سے پہلے آدم علیہ السلام تک جتنے لوگ ہوئے سب پر روزے فرض رہے، البتہ اس کی تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے کم و بیش، یا اس طرح کا اور اختلاف، ورنہ روزہ جو ہے جہاں تک وہ ہر شریعت کے اندر رہا ہے۔ جیسے نماز ہے، ہر شریعت کے اندر ہر پہلی امت میں نماز رہی، اگرچہ نماز کے طریقہ میں، اوقات میں، تعداد میں اختلاف رہا، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کسی میں اور کیفیت، لیکن نماز رہی۔ بالکل اسی طرح جیسے ہماری شریعت میں روزہ ہے، پہلی تمام شریعتوں میں روزہ رہا، کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے ہوئے۔ یہ جو فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، یہ ہمیں کیوں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ ہمیں کیوں بتایا گیا؟ اس لیے ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ روزہ مشقت ہے، مشقت ہے، اور قانون یہ ہے، ایک طبی چیز ہے کہ مشقت اگر اکیلے آدمی پر آئے تو وہ بڑی بھاری محسوس ہوتی ہے، شدت بڑھ جاتی ہے، لیکن ایک ہی مشقت میں زیادہ افراد مبتلا ہوں تو پھر اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے کہ دیکھو میرے ساتھ اس پہ بھی تو یہ مشقت ہے نا، اس پہ بھی تو یہ تکلیف آئی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں جو کہ مشقت ہے۔ اب دیکھیے گرمیوں میں روزہ رکھنا، بھوک پیاس کو برداشت کرنا آسان کام نہیں، تو مشکل کام ہے، مشقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے، صرف تمہیں نہیں حکم دیا گیا۔ تو اس مشقت میں اوروں کو بھی ہمارے ساتھ شامل کیا گیا تھا نا۔ تو یہ اس لیے بتایا تاکہ ہے مشقت طلب کام، مشکل ہے، تو جب یہ سنیں گے کہ ہم سے پہلے بھی یہ روزہ رہا ہے، پہلی امتوں پر رہا ہے، تو ان کے لیے
اس مشقت سے گزرنا آسان ہو جائے گا، یہ مشقت ہلکی محسوس ہوگی۔ تو اس لیے بیان فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی روزہ جو فرض کیا اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ دیکھیں، ایک کام پورا سال جائز تھا، 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی، کھاؤ پیو مباشرت کرو جائز ہے۔ جو ہی 12واں مہینہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہمیں حکم کیا دیا گیا شریعت نے؟ صبح سے لے کر شام تک اب یہ تینوں کام نہیں کرنے۔ تو ایک کام 11 مہینے جائز تھا، اللہ کے کہنے پر 12ویں مہینے صبح سے شام تک، 24 گھنٹے نہیں، صبح سے شام تک ہم نے اللہ کے کہنے پر اسے اپنے اوپر حرام کر دیا، ناجائز قرار دیا، نہ ہم کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ تو دل کے اندر ایک داعیہ، انسان کے ذات کے اندر ایک داعیہ، ایک مزاج، ایک ملکہ بنے گا کہ دیکھو ایک کام جو 11 مہینے میرے لیے جائز تھا، 12ویں مہینے میں نے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر صبح سے شام تک اس کام کو چھوڑ دیا، تو جو کام 12 مہینے ہی حرام ہے، 12 مہینے ہی ناجائز ہے، اجازت ہے ہی نہیں، تو وہ تو بدرجہ اولا چھوڑ دینے کے قابل ہے۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے 12 مہینے منع کر دیا ہے، اس کو چھوڑ دینا تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، غیبت کرنا، چوری کرنا، تو یہ تو پورا سال منع ہے۔ تو اب انسان کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے گا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں۔ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہی تقوی ہے۔ دیکھیں دوسری چیز، تقوی کا اگر آپ آسان مفہوم سمجھیں نا کہ تقوی کیا چیز ہے، تو تقوی کہتے ہیں آسان لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے جا کر حساب دینا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، اس کا نام تقوی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ روزے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ روزے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، آپ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، آپ ایک کمرے میں تنہا بیٹھے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا سننے والا کوئی بھی نہیں، بہت گرمی کی شدت ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، بہت بھوک لگی ہے، پسندیدہ خوراک موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب آپ پانی پی سکتے ہیں لیکن آپ پانی نہیں پیتے کہ اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے اور کل قیامت کو مجھے اللہ کو حساب دینا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، روزے دار نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے خوف سے۔ تو دیکھو روزے کی وجہ سے براہ راست تقوی پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اس لیے ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ ایام معدودات، گنتی کے چند روز ہیں، یعنی یہ جو روزے ہیں گنتی کے چند روز ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو
یا سفر میں ہو، اس پر دوسرے دنوں کی شمار رکھنا وہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ یعنی دیکھیں ایک آدمی بیمار ہے یا مسافر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ان دونوں کو اللہ کی طرف سے رخصت ہے کہ یہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ مریض، کون سا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ انسان دیانتاً خود فیصلہ کرے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو ناقابل برداشت نقصان، تکلیف پہنچ سکتی ہے، موت تک لاحق ہو سکتی ہے، ناقابل برداشت تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں مریض خود فیصلہ کر کے روزہ چھوڑ سکتا ہے، یا کسی طبیب ماہر حکیم کی رائے سے یا ڈاکٹر کی رائے سے بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو طبیب ہے، حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، وہ فاسق و فاجر نہ ہو، خود نماز روزے کا پابند ہو۔ دوسرا یہ کہ اپنے فن کا ماہر بھی ہو۔ اگر وہ کہے کہ آپ کے لیے روزہ مناسب نہیں، آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے یا ناقابل برداشت نقصان ہو سکتا ہے، تب انسان روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اور بعد میں جب تندرستی مل جائے تو پھر اس روزے کی قضا کر لے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا مرض ہے کہ جس میں امید ہی نہیں کہ اب صحت ملے گی، تو پھر ان روزوں کا فدیہ دینا ہے، اور فدیہ تقریباً 2.25 سیر گندم، وہ یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دیں، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، کفارہ ہے۔ اور دوسری رخصت ہے مسافر کو، جو سفر پر ہو، شرعی مسافر، یعنی 48 میل دور کم از کم مسافت ہو، جہاں انسان جا رہا ہے یا چلا گیا ہے، وہاں رہ رہا ہے تو 15 دن سے کم کا رہنے کا ارادہ ہے۔ ایسے لوگ اگر روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا کریں گے۔ پھر دیکھیں یہ جو ہے نا، عدۃ من ایام اخر، تو اس میں کوئی قید نہیں ترتیب کی، ترتیب کے ساتھ ان روزوں کی قضا کرے جو رہ گئے ہیں، یا غیر ترتیب کے ساتھ غیر مسلسل، دونوں طرح اختیار ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جس کے رمضان کی ابتدائی 10 روزے قضا ہو گئے ہوں، وہ 10ویں یا 9ویں روزے کی قضا پہلے کرے اور شروع والے روزوں کی بعد میں قضا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح متفرق کر کے قضا رکھے، روزے رکھے، تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ عدۃ من ایام اخر میں اس کی گنجائش ہے۔ اور پھر جو روزے کا فدیہ ہے وہ نصف سا گندم ہے، یا اس کی قیمت ہے، جو ہمارے ہاں نصف سا بنتا ہے نا آج کل کے دور کے لحاظ سے، وہ 80 تولے کے حساب سے نا تقریباً 2.25 سیر ہوتے ہیں۔ تو اس کی جو بازار میں قیمت چل رہی ہے، کسی غریب یا مسکین کو مالکانہ طور پر دینا پڑیں گے، اس کو مالک بنانا پڑے گا۔ یہ ایک روزے کا فدیہ ہو، کسی معاوضے کی شکل میں آپ نہیں دے سکتے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی کو فدیہ ادا کرنے کی بھی وسعت نہیں ہے، اتنا غریب ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ صرف استغفار کرے اور دل میں نیت رکھے کہ جب ہو سکے گا میں فدیہ ادا کر دوں۔ آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہے نا، اس میں اللہ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ حلال ہوا تم کو روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے،
مشغول ہونا. ہن لباس لکم، وہ پوشاک ہے تمہاری، لباس ہے تمہارا. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم پوشاک ہو ان کی، ان کا لباس ہو. اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے. پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے. دیکھیے اس کے بارے میں یہ ہوا کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا، ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا، تو افطاری کر لینے کے بعد نا کھانے کی، پینے کی اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک انسان سو نہ جائے. سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھی. حضرات صحابہ کو تو اس میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایک صحابی تھے حضرت قیس رضی اللہ عنہ، ایسے ہوا کہ پورا دن وہ مزدوری کرتے رہے، مشقت میں رہے. جب روزہ رکھا ہوا تھا، افطاری کے وقت گھر میں آئے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو اب بیوی نے کہا کہ میں کچھ انتظام کرتی ہوں، لاتی ہوں. جب وہ واپس آئی تو کیونکہ یہ تھکے ہوئے تھے دن بھر کے، ان کی آنکھ لگ گئی. اب اٹھ تو گئے لیکن کھانا پینا حرام ہو چکا تھا، قانون یہی تھا پہلے. تو اسی طرح اگلے دن روزہ رکھ لیا ایسے ہی. جب دوپہر کا وقت ہوا نا، بے ہوش ہو گئے. اسی طرح بعض حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط بھی کر لیا. ان واقعات کے بعد پھر آیات نازل ہوئی یہ والی. پہلا حکم منسوخ کر دیا گیا. غروب آفتاب کے بعد صبح صادق تک، طلوع صبح صادق تک پوری رات اللہ کی طرف سے اجازت دے دی گئی کھانے کی، پینے کی اور مباشرت کرنے کی. اگرچہ کوئی سو کر اٹھ بھی گیا ہو تب بھی اجازت تھی. اور آخری شب، رات کے آخری حصے میں سحری کو سنت قرار دیا گیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال ہوا تم کو روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے، مشغول ہونا اپنی عورتوں سے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ پوشاک ہیں، لباس ہے تمہاری اور تم پوشاک ہو، لباس ہو ان کی. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے. فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھو دیا. تو جب اجازت ہو گئی تو فرمایا کہ فالآن باشروہن، اب ان سے ملو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو قانون اجازت ہے تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے، بے تکلف اس کا سامان کرو اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بڑا سمجھنے والا نقطہ ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. روزہ کب سے کب تک ہے یہ یہاں بیان ہوا ہے.
فرمایا اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری صبح کی جدا دھاری سیاہ سے، اس وقت تک کہ تم کو سفید خط صبح کا متمیز ہو جائے سیاہ خط سے، یعنی رات کی تاریکی سے، تو پھر صبح صادق سے رات آنے تک روزے کو پورا کیا کرو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی ابتدا بھی بتا دی ہے، کب روزہ شروع ہو جائے گا، اور افطار یعنی انتہا بھی بتا دیا ہے۔ یہ جو رات کی تاریکی ہے نا، اس کو اللہ نے سیاہ خط فرمایا ہے، اور صبح کی روشنی کو سفید خط۔ تو روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا کے حرام ہو جانے کی جو صحیح وقت ہے نا، اللہ نے متعین فرما دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ حتی یتبین، یہ جو فرمایا نا حتی یتبین، یہاں تک کہ تم پر واضح آ جائے، صاف نظر آئے تم کو۔ یہ جو وہمی قسم کے لوگ ہیں نا، جو صبح صادق سے پہلے ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ نہ تو وہمی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے پہلے ہی انسان کھانا پینا چھوڑ دے، اور نہ ہی بالکل بے فکری اختیار کر کے صبح کی روشنی کا یقین بھی ہو جائے، اس کے باوجود انسان کھاتا پیتا رہے۔ جو حد فاصل ہے نا، وہ کیا بیان فرما دی؟ صبح صادق کا تیقن، صبح صادق کا یقین۔ جب صبح صادق کا یقین ہو جائے، بس روزے کا آغاز ہو جائے گا، اب آپ کھا پی نہیں سکتے۔ ایک منٹ بھی صبح صادق کے یقین کے بعد، ایک منٹ بعد بھی آپ نے، ایک منٹ تک بھی آپ نے کھا پی لیا تو آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ دیکھو سحری میں گنجائش ہے مؤخر کرنے کی آخر وقت میں، لیکن صبح صادق کے یقین ہونے تک ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی دیر تک کھاتے رہے، وہ اسی وجہ سے تھا کہ صبح کا یقین نہیں ہوا تھا ان کو، کسی کی جلدی کرنے سے وہ متاثر نہیں ہوئے، بلکہ ان کو ابھی صبح صادق کا یقین نہیں ہوا تھا، اس لیے بے فکر ہو کر کھاتے رہے۔ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے، بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے مانے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ رات سے اذان دے دیتے ہیں۔ فرمایا اس لیے تم بلال کی اذان سن کر بھی اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک ابن ام مکتوم کی اذان نہ سنو، کیونکہ وہ ٹھیک طلوع صبح صادق پر اذان دیتے ہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں بخاری و مسلم میں۔ دیکھیں یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ روزے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ صبح صادق کے یقین سے اور غروب آفتاب تک، یہ ابتدا اور انتہا ہے۔ اب بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے، اپنا روزہ خراب کرتے ہیں کہ اذان ہوتی رہے تو کھانا کھاتے رہنا چاہیے، اذان آخری ہو تو کھانا کھاتے رہنا چاہیے، اذان ختم ہونے کے 5 منٹ بعد تک کھا سکتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے آدھا گھنٹے تک کھا سکتے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن نے دیکھیں کیا اصول بیان کر دیا ہے کہ روزے کی ابتدا کیا ہے؟ صبح صادق کا یقین اور غروب آفتاب تک۔ تو اصول یہ ہے، اذان اصول نہیں ہے۔ قرآن نے خود حد باندھ دی نا، حد بندی کر دی نا، طلوع صبح کا تیقن ہے، اس لیے
اس کے 1 منٹ کے لیے بھی کھانا پینے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد، جب آپ کو صبح صادق کا تیقن ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کی نص کے خلاف ہو جائے گا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھ لیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کھاتے پیتے رہا کرو، لیکن ابن ام مکتوم کی اذان سنو تو فرمایا کہ کھانا پینا چھوڑ دو۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ ٹھیک طلوع صبح صادق پر اذان دیتے ہیں۔ تو حضور نے کیا معیار قرار دیا ہے؟ صبح صادق کا طلوع۔ تو اس کا مطلب ہے معیار اذان نہیں ہے، معیار کیا ہے؟ صبح صادق ہے۔ جب اس کا تیقن ہو جائے آپ کو، اب آپ کھا پی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ بڑی غلط فہمی ہے، لوگ اپنے روزوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو صبح صادق کا تیقن یہ ابتدا ہے، غروب آفتاب یہ انتہا ہے۔ اذان معیار نہیں ہے کہ فلاں اذان اس جگہ کی اذان سے اتنے منٹ بعد، یہ تو اصول ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں۔ تو اعتکاف کی حالت میں ایک چیز سے منع کر دیا گیا ہے کہ مباشرت کی اجازت نہیں ہے، البتہ کھانے پینے کی اجازت ہے۔ آگے فرمایا تِلْکَ حدود اللہ فلا تقربوها، یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، سو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ یہ اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ کھانے میں پینے میں جو مباشرت کی جو ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ کہ کہیں قریب جانے سے حدیں ٹوٹ نہ جائیں، حد شکنی کا احتمال ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں جو کلی ہے نا، کلی کرنے میں بھی مبالغہ کرنے سے منع کر دیا گیا کہ یہ مکروہ ہے، کیونکہ ڈر ہے نا کہ پانی اندر نہ چلا جائے۔ اسی طرح منہ کے اندر کسی دعا کا استعمال کرنا مکروہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح سحری میں کھانے میں احتیاطاً وقت ختم ہونے سے 2-4 منٹ پہلے ختم کرنا اور افطار میں 2-3 منٹ مؤخر کرنا، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، کہ کہیں حد ٹوٹ نہ جائے۔ لیکن افطار میں اتنی زیادہ تاخیر بھی نہیں کرنی، وہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ احتیاطاً آپ 2-3 منٹ انتظار کر لیں، لیکن زیادہ نہیں۔